اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخل فلک سے تمہارے قدموں میں آ گرے، وہ اشتارہ تھا میرے دل کا، اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے۔ اگر کبھی میری یاد آئے، گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلاب کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کی آئینوں میں تمہیں ملوں گا۔ اگر ستاروں میں، اوس قطروں میں، خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا۔ کہیں بھی روشن چراغ دیکھو تو سوچ لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ روک کے تم کو صدائیں دوں گا، سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا، اگر کبھی میری یاد آئے۔ امجد اسلام امجد، محبت کا شاعر۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو کے آغاز میں آپ جان گئے ہوں گے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک عظیم شاعر امجد اسلام امجد کو، کیونکہ ان کی برسی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل ادب امجد اسلام امجد کو ٹریبیوٹ نہ پیش کریں۔ تو امجد اسلام امجد کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے میں یہ 2 ویڈیو کا سلسلہ بناؤں گا، جس کے اندر ہم بات کریں گے امجد اسلام امجد کی زندگی کے بارے میں۔ وہ شاعر جو محبتوں کا شاعر تھا، وہ شاعر جو اہل علم کا شاعر تھا، وہ شاعر جو علم و ادب اور عام غریب افراد کا شاعر تھا۔ اس شاعر کی زندگی کیسے گزری یہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور لائک کا بٹن پریس کریں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو۔ ڈیئر ویورز، امجد اسلام امجد، ہم سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن سے 1970 کی دہائی کے آخری برس میں نشر ہونے والا ڈرامہ وارث ہو یا 1990 کی دہائی میں خواب دیکھنے والی نوجوان نسل میں مقبول ہوتی شاعری، یا پھر انہی برسوں میں گلوکاروں کی ایک پوری صف جنہوں نے اس شاعر کے کلام کو اپنی آواز کا لباس پہنایا۔ یہ خوش نصیب اور اپنی زندگی میں خراج وصول کرنے والا ایک ہی شاعر تھا جن کا نام امجد اسلام امجد ہے۔ ڈیئر ویورز، وہ ایک ڈرامہ نگار، شاعر، ناقد، گیت نگار، مدرس، کالم نویس اور بہت ہی عمدہ شخصیت جن کی رحلت نے ہمیں اداس کر دیا۔ امجد اسلام امجد ایک ایسے شخص تھے جن کو زمانے نے ہمیشہ مسکراتے، ہنستے اور کہکے لگاتے ہوئے ہی دیکھا۔ وہ محفلوں میں ہوتے تو محفل کی جان ہوتے، دوستوں میں بیٹھتے تو لطیفے سناتے، زندگی سے خوشی کو کشید کرتے، مداحوں کے درمیان گرے ہوتے تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے اور ان پر محبت نچھاور کرتے۔ ان سے مل کر کبھی یہ گمان نہ ہوتا کہ ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی اجنبیت حائل ہے۔ وہ ہمیشہ ایک خوشگوار مسکان کے ساتھ ملاقات کیا کرتے۔ یہ خوبیاں ان کے تخلیقی پہلوؤں سے کہیں زیادہ شاندار تھیں، جس کی وجہ سے ہر طبقہ فکر کا فرد ان سے اپنائیت محسوس کرتا تھا۔ ڈیئر ویورز، امجد اسلام امجد کی تاریخ پیدائش 4 اگست 1944 ہے، جبکہ ان کی وفات 10 فروری 2023 کو ان کی جائے پیدائش یعنی لاہور ہے، جس کو ہم ان کی شخصیت میں رچا بسا دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ان کے خاندان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، جس نے لاہور میں سکونت اختیار کر لی۔ ان کے والد کا نام محمد اسلام تھا۔ امجد اسلام امجد جب 9ویں جماعت میں تھے تو آپ کو اسکول کے رسالے کا مدیر بھی منتخب کیا گیا تھا۔ ان کو ہمیشہ سے لکھنا پڑھنا اچھا لگتا تھا۔ دور طالب علمی میں ہی ان کو کرکٹ سے بھی بے پناہ شغف ہوا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ پیشہ ورانہ طور پر کرکٹ کے شعبے کو اپنا سکیں، لیکن یہ ہو نہ سکا کیونکہ ان کو کالج میں وظیفہ ملا، جس کی بنیاد پر ان کا داخلہ اورینٹل کالج میں ہو گیا، اور وہیں سے انہوں نے اردو میں امتیازی نمبروں سے ماسٹر کیا اور پھر اپنی پوری توجہ اردو شعر و ادب کی طرف مرکوز کر دی۔ ان کے اسی پہلو کے بارے میں BBC نے ایک پوری ڈاکومنٹری بنائی تھی کہ وہ شخص، وہ شاعر جو کرکٹ کھیلنے نکلا تھا
لیکن کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت اچھا شاعر ہو گیا۔ اگر امجد اسلام امجد کرکٹ میں سلیکٹ ہو جاتے تو شاید ہمارا یہ ملک، ہماری یہ قوم اور ہم ایک بہت عظیم شاعر سے محروم رہ جاتے۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا، اسی لیے وہ کرکٹ میں سلیکٹ نہ ہوئے اور ایک اچھے شاعر بن کے دنیا کے سامنے آئے۔ ڈیئر ویورز، انہوں نے زمانہ طالب علمی ہی میں جب ریڈیو پاکستان سننا شروع کیا اور خاص طور پر وہاں سے جو ریڈیائی ڈرامے نشر ہوتے تھے، ان کو سن کر انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی ڈرامے لکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے ڈرامے کی صنف میں دلچسپی کی پہلی سیڑھی تھی جس کو وہ رفتہ رفتہ چڑھتے ہوئے شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ شاعری ان کے لیے اظہار کا سب سے بہترین وسیلہ تھا۔ انہوں نے جامعہ پنجاب کے دنوں میں اس اظہار کو اپنا لیا تھا اور کالج کے میگزین میں ان کے لکھے ہوئے ڈرامے اشاعت پذیر ہوئے، اور انہی دنوں میں ان کی نظمیں اور غزلیں بھی تخلیق کے پائے لگنے لگیں۔ ان کی شادی 23 مارچ 1975 کو ہوئی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بڑی بیٹی معروف مزاح گو شاعر انور مسعود کی بہو بھی ہیں۔ ڈیئر ویورز، اب بات کرتے ہیں ان کی پیشہ ورانہ حیات کی۔ پی ٹی وی کا ایک سنہری دور گزرا ہے۔ اس دور میں جب وہاں سے کوئی ڈرامہ نشر ہوتا تو گلیوں میں سناٹا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ڈرامے جن کی وجہ سے پاکستان کی سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں، ان میں سے ہی ایک ڈرامہ وارث تھا، جس کو لکھنے سے پہلے امجد صاحب کو لگتا تھا کہ شاید بطور ڈرامہ نگار ان کو کامیابی نہ ملے، کیونکہ وہ 1970 کی دہائی میں کئی مرتبہ لکھ چکے تھے، جن میں برزخ جیسا ڈرامہ بھی شامل ہے، مگر انہیں توجہ نہ ملی۔ سائرہ کاظمی ان کو پاکستان ٹیلی ویژن لائی تھی، لیکن وہ کئی برس تک باوجود کوشش کے کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ پھر 1979 میں ان کا لکھا ہوا ڈرامہ وارث نشر ہوا اور ان کی زندگی کا پورا منظرنامہ بدل گیا۔ اس کے بعد وہ گمنام نہ رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امجد صاحب کہتے تھے کہ میں تاریخ کے اوراق میں بطور شاعر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میری شہرت ڈرامہ نگاری سے زیادہ ہوئی، مگر میں ایک شاعر کے طور پر یاد رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ شاعری اصل اور خالص ہے جو میرے اندر سے نمودار ہوتی ہے۔ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ میں شاعری کیسے لکھ لیتا ہوں، یہ خود وارد ہوتی ہے، اس میں کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا، اور یہی شاعری پھر احساسات کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس کے کتھارسس کا باعث بھی بنتی ہے۔ امجد اسلام امجد نے پیشہ ورانہ زندگی کی باقاعدہ ابتدا تدریس سے کی۔ ایم اے کالج لاہور سے بطور ایسوسیٹ پروفیسر وابستہ رہے۔ اس وابستگی کے کئی ادوار ہیں، جن میں 1968 سے لے کر 1997 تک 2 مختلف ادوار ہیں۔ آپ 1975 سے لے کر 1979 تک پنجاب کونسل آف آرٹس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈرامہ اینڈ لٹریچر بھی رہے، اور 1997 سے 1999 تک ڈائریکٹر جنرل سائنس بورڈ بھی رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے پروجیکٹ ڈائریکٹر چلڈرن لائبریری کمپلیکس کی ذمہ داریاں بھی ادا کی۔ آپ مختلف ادبی اور ثقافتی اداروں اور جامعات میں بھی فعال رہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ شاعری کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اپنی تمام تخلیقی اصناف میں یہ صنف ان کو مرغوب تھی۔ وہ اس سے تا دم مرگ جڑے رہے، کیونکہ دیوان غالب وہ کتاب تھی جس کو انہوں نے اپنی شعری زندگی کے منظرنامے میں ہمیشہ اولین ترجیح دی اور غالب کو اپنا آدرش مانا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق امجد اسلام امجد نے 60 یا 70 سے زیادہ کتابیں لکھی یا مرتب کی، جو سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سمیت دیگر ناشرین نے شائع کی۔ اس کے علاوہ ان کے شعری مجموعے اور ڈرامے اشاعت پذیر ہوئے، اور انہوں نے سفر نامے بھی لکھے۔ وہ اپنے کالموں میں بھی ان تجربات کا تفصیلی ذکر کرتے تھے۔ ان کے کالم بھی اگر کتابی صورت میں شائع ہو جائیں تو ان کی کتابوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ ان کی اپنی فنی اور شعری زندگی پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس تناظر میں 2018 میں ڈاکٹر سید تقی آبدی کی کتاب امجد فہمی ایک اہم حوالہ ہے۔ اس سے ان کی زندگی اور فن کے گوشوں کو مفصل طور سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کے لکھے ہوئے گیتوں کی تعداد بھی 150 سے زائد ہے، جو انہوں نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلموں کے لیے لکھے یا پھر جو مختلف گلوکاروں نے گائے۔ ان گلوکاروں میں میڈم نور جان، نہید اختر، نصرت فتح علی خان، مہناز، جگجیت سنگھ، راحت فتح علی خان، عدنان سمیع خان اور ابرار الحق سمیت دیگر شامل ہیں۔ کئی لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو کہ جب راحت فتح علی خان نے اپنے استاد اور تایا استاد نصرت فتح علی خان کی رحلت کے بعد قوالی میں اپنا نام بنانے کی کوشش کی تو ابتدا میں انہیں خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ پھر انہوں نے پلے بیک سنگر کی حیثیت سے اپنی کیریئر کو جمانے کی کوششیں کی۔ اس موقع پر ان کے جو چند گیت سامعین کو متوجہ کرنے کا باعث بنے، ان میں سے ہی ایک میں اسے دیکھا ہے تھا جس نے ان کی ابتدائی شہرت میں اہم کردار ادا کیا۔ اس گیت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جس کو امجد اسلام امجد نے لکھا تھا۔
یہ گیت ان کے البم کسی روز ملو ہمیں شام ڈلے میں شامل تھا۔ اس گیت کو پہلی مرتبہ ایک بھارتی فلم عشق قیامت میں شامل کیا گیا جو 2004 میں ریلیز ہوئی تھی۔ یہ گیت دراصل بالی ووڈ میں راحت فتح علی خان کا تعارف بنا اور اس کے بعد ان کو اگلے ہی سال 2005 میں مہیش بھٹ کی فلم کلیوگ میں اپنی آواز جگانے کا موقع ملا۔ یوں وہ جیا دھڑک دھڑک جائے سے ہندوستان اور پاکستان بھر میں مقبول ہوئے اور ان کی مقبولیت آسمان کو چھونے لگی۔ تعارف چلتا رہے گا۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ امجد اسلم امجد کے لکھے ہوئے جو مشہور گیت ہیں وہ کس کس گلوکار نے گائے اور کون کون سے ان کے گیت جو مشہور ہوئے اور زبانیں زد عام ہوئے اور کون کون سی غزلیں انہوں نے لکھی جو دنیا بھر کے مشہور گلوکاروں نے گائیں۔ لائک کیجیے گا میری ویڈیو کو، سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا۔ محبت کے اس شاعر کے تعارف کو لے کے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔